تو ہم ولی کا قدم دیکھتے ہیں، ہم ولی کے قدم کو فرشتوں کی سنت سمجھ کر چوم لیتے ہیں۔ آقا کے دل کو زمزم سے دھو ڈالے تاکہ دل مصطفیٰ کی تاثیر سے زمزم عظمت والا ہو جائے۔ اے رب، مصطفیٰ کے امتی کے لیے کیا اہتمام ہے، کیا انتظام ہے۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، جو میرے محبوب کی عرضی ہے اسی خدا کی یہی مرضی ہے۔ اس ماہ مقدس کی ستائیسویں شریف کی رات ہے۔ کہ اس رات کے اندر 365 دن ہیں اور 365 راتیں ہیں۔ مگر رجب المرجب کی 27ویں رات یہ ایسی رفعتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے کہ اس رات کے کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو لامقام پر بلایا اور اپنے محبوب کو مصطفیٰ جان رحمت کو لامقام بلا کر اپنا جلوہ دکھایا۔ ایسی عظمت والا کہ اللہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کی رات۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت ام ہانی کے گھر آپ سو رہے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل یہ 3 مقرب فرشتے اور یہ تینوں مقرب فرشتے اپنے ساتھ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 نہیں بلکہ 70,000 فرشتوں کی جماعتوں کو لے کر تشریف لائے۔ جب مکہ کی دھرتی پر حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر تو حضرت ام ہانی رات کا سناٹا تھا، رات کی تنہائی تھی، تشریف لائے حضرت ام ہانی کی چھت پر، ٹیریس پر، لکڑے کی چھت تھی۔ حضرت جبرائیل امین نے اس کو ہٹایا اور ہٹا کر آسمان سے چھت اور چھت سے جہاں مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما رہے تھے وہاں
پوری جماعت کے ساتھ۔ اب جب دیکھا، حضرت جبرائیل نے بھی دیکھا، میکائیل نے بھی دیکھا، اسرافیل نے بھی دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، تو جبرائیل امی حضرت میکائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں کہ رسول اللہ سو رہے ہیں، اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں، جگائیں تو کیسے جگائیں؟ حالانکہ آقا خود فرماتے ہیں کہ میں سوتا نہیں، آنکھیں بند ہوتی ہے، دل جگتا ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں، دل جاگتا ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کو بند دیکھا تو جبرائیل حضرت اسرافیل سے کہتے ہیں کہ اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ حضرت اسرافیل بارگاہ الوہیت میں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت کوئی چارپائی یا کوئی پلنگ کا انتظام نہیں تھا، آقا زمین ہی پر سوئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل امی نے حضرت اسرافیل کی بارگاہ میں ارشاد کیا، سارے فرشتے مل کر بارگاہ الوہیت میں عرض کرتے ہیں کہ اٹھائیں تو کیسے؟ تو بارگاہ الوہیت سے جواب ملا، اے جبرائیل، ہم نے آپ کے ہونٹوں کو کافوری بنایا ہی اس لیے ہے کہ اے جبرائیل، اپنے لبوں کو تلوائے مصطفیٰ میں لگا لو، ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا محبوب بیدار ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر سوئے تھے اور حکم یہ ملا جبرائیل امی کو کہ تلووں کو چوما جائے، ٹھنڈک محسوس ہوگی، آقا اٹھ جائیں گے۔ اب حضرت جبرائیل کی جو پوزیشن بنی ہوگی، رکوع تک گئے ہوں گے، زمین پر سرکار ہے، گویا کہ جبرائیل اتنا جھکے جیسے ہم اور آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں، تبھی تو زمین پر لب پہنچیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کا تلوار چومنا یہ اللہ کا حکم اور حضرت جبرائیل امی کی سنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں قدم نبی چومنا نصیب ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کا قدم ملے یا نہ ملے، تو ہم ولی کا قدم دیکھتے ہیں، ہم ولی کے قدم کو فرشتوں کی سنت سمجھ کر چوم لیتے ہیں۔ تو چومنا یہ شرک نہیں، یہ جبرائیل امی کی سنت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھایا، بیدار ہوئے۔ جب آقا کریم بیدار ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل امی، حضرت میکائیل اور اسرافیل نے
حرم کعبہ جو حاجی حضرات گئے ہیں کچھ جگہ چھوٹی ہوئی ہے جسے حتم کہا جاتا ہے. اس حتم میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھ لے تو اللہ رب العزت اسے اتنا ہی ثواب عطا فرمائے کہ اس نے کعبے ہی میں نماز کو پڑھا ہے. حتم کعبہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا گیا. امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا. رسول اللہ کی سرزری فرمائی. امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا سینہ چاک ہو رہا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ میرے دل کو نکالا گیا اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا. بلڈ کا ایک قطرہ بھی. خون نہ نکلنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آقا کا جسم ہمارے جسم کی طرح نہیں. اگر ہمارے طرح کا جسم ہوتا تو خون ضرور آتا. گویا جو دکھ رہا ہے وہ حقیقت نہیں اور جو نہیں دکھ رہا وہ حقیقت مصطفیٰ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے دل کو باہر نکالا گیا. پھر آقا فرماتے ہیں کہ میرے دل کو زمزم سے دھویا. اب آپ یہ نہ سمجھے کہ زمزم سے اس لیے دھویا ہے کہ پانی عظمت والا ہے، بلکہ آقا کے دل کو زمزم سے دھو ڈالے تاکہ دل مصطفیٰ کی تاثیر سے زمزم عظمت والا ہو جائے. کہ زمزم پی لو تو بھوک مٹ جائے، زمزم پی لو تاکہ بیماروں کو شفا مل جائے. رسول پاک کے دل کی نسبتوں والا پانی یہ زمزم دھویا گیا. دھونے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ میرے دل کو اپنی جگہ پر رکھا گیا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل امین جنت سے جو براق اتنا تیز رفتار سواری برق سے بنی براق کہ پہلا قدم براق کا وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی. آقا جس براق پر تشریف فرما ہو اس براق کی روشنی کا یہ عالم کہ جہاں اس کا پہلا قدم پڑے وہاں براق اس جگہ کو دیکھے تو رسول پاک کے براق کا جب یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمیں اور آپ کو کسی چیز کی خوشبو لینا مقصود ہوتا ہے تو ہم ناک
باغ تک لے جاتے ہیں، تب جا کر ہمیں خوشبو آتی ہے۔ پر میرے آقا فرماتے کہ حضرت جبرائیل امین سدرہ پر بیٹھے ہوں اور یہ ارادہ کرے کہ میں زمین پر جاؤں، آقا فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین جب ارادہ کرتے ہیں، حضرت جبرائیل کی خوشبو کو میں پا لیتا ہوں۔ جس کے سننے کا یہ عالم کہ مکہ کی دھرتی پر رہے، مدینہ کی دھرتی پر رہے اور حضرت جبرائیل کی بو کو مکے اور مدینے میں بیٹھ کر میرا آقا محسوس فرمائے، تو وہ نبی ٹنڈاؤ کی دھرتی پر درود پڑھا جائے اور میرا آقا مدینے میں گنبد خضرا میں رہ کر اسے سن لے، تو اس میں تعجب کیا ہے؟ میرا آقا مدینے میں رہ کر درود کو سنے تو تعجب کیا ہے؟ جو جبرائیل کی بو کو محسوس کرے، وہ امتی کے درود کو سنے، تو اس میں اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب براق لایا گیا، حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سوار ہو جائیں، یا نبی اللہ سوار ہو جائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، 2 قدم حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں کرتے کہ آقا سواری تیار ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ آقا کریم پھر بھی اپنی جگہ پر۔ تیسری مرتبہ جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سواری پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں یہ اپنا معروضہ رکھتے جاتے ہیں، آقا کھڑے کے کھڑے۔ آقا کیا حکم ہے؟ آج ہمارا لڑکا شادی کے گھوڑے پر بیٹھے تو ماں کو بھول جائے، باپ کو بھی بھول جائے۔ یہ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ آقا کی محبت تو دیکھو، بیٹا گھوڑے پر بیٹھے تو باپ کو سلام کرنا یاد نہ رہے، ماں کے قدموں کو چومنا یاد نہ رہے، اس بیٹے کو سوٹ پہننا یاد ہے، اس بیٹے کو بوٹ پہننا یاد، اس بیٹے کو خوشبو لگانا یاد، مگر نہ باپ یاد آ رہا ہے، نہ ماں یاد آ رہی ہے، نہ دادی یاد آ رہی ہے کہ اپنا پسینہ اور اپنا خون جس نے جلا کر تجھے جوانی کی دہلیز تک پہنچا دیا، وہ باپ گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے اس پر نظریں نہ جائیں۔ مگر یہ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی شان عظمت ہے، یہ رسول اللہ کا اپنے امتیوں سے پیار ہے، یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کے لیے، لامقام جانے کے لیے میرے لیے تو سواری تیار ہے، مگر جب میرا امتی قبر سے اٹھے گا، میرا امتی برے اعمال کو لے کر قبر تک پہنچے گا، تو میرے امتیوں کے لیے کیا انتظام ہے؟ میرے امتیوں کے لیے میرے رب نے کیا اہتمام فرمایا ہے؟
تو اس وقت بارگاہ الوہیت میں حضرت جبرائیل امی عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تیرے محبوب کی یہ عرضی ہے، تیرا محبوب یہ عرضی دے رہا ہے، امتی یاد آ رہے ہیں، امتیوں کا وچار آ رہا ہے، امتیوں کا خیال آ رہا ہے، اے رب مصطفیٰ کے امتی کے لیے کیا اہتمام ہے، کیا انتظام ہے۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، جو میرے محبوب کی عرضی ہے اسی خدا کی یہی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب سوار ہو جاؤ، تیرے امتیوں کے لیے قبر سے اٹھنے کے بعد محشر میں جانے کے لیے سواری کا انتظام میں خود عطا فرماؤں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت ہے کہ میرا آقا جب بلندیوں پر جا رہا ہے وہاں بھی امت کا خیال آ رہا ہے۔ دوستو، شب معراج وقت ہو چکا ہے، انگریزی تاریخ 28، یہ بڑی ہی عظمت و برکت والی رات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے وسیلے اگر آپ نے بارگاہ الوہیت میں توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے معافی مانگی، نبی کے صدقے میں اللہ تیری معافی کو قبول فرمائے۔ ایسی عظمت و برکت والی رات کہ اللہ جہنمی ہو تو اسے جنتی بنا۔ تو اس رات میں آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ تلاوت قرآن بھی کریں، ہو سکے تو روزہ رکھیں، اور پوری رات اللہ کی یاد میں، رسول اللہ کی یاد میں گزاریں۔ انشاءاللہ کریم اللہ رب العزت اس رات کے صدقے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس رات کو آپ شادیوں میں اور ادھر ادھر کے ماحول میں نہ گزاریں، بلکہ اس رات کو چاہے آپ اپنے گھر میں رہیں چاہے مسجد میں آئیں، انشاءاللہ اس رات کو عشاء کی نماز کے بعد فوراً تقریر کا پروگرام آپ کی مسجد میں رکھا گیا ہے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات کثیر التعداد میں تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ 28 تاریخ کو یہ رات پڑتی ہیں، آپ تمامی حضرات حاضر باز رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔